بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا اور ہر موقع پہ ہمیں گائیڈنس فراہم کی ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، سونا جاگنا، شادی بیاہ، زندگی کے ہر موقع پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ تو یہ جو سورج گرہن کا عمل ہے یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ کوئی کوئی بہت بڑی شخصیت یا بہت بڑا آدمی فوت ہو گیا، اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فکر ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے فوراً انہوں نے سارے اپنے کام چھوڑ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما تھے وہاں پہ سارے دوڑ کے آئے۔ ایون جو بچے تیر اندازی میں کھیلنے میں مشغول تھے وہ بچے بھی دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا انہونی چیز ہوتی تھی فوراً دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے حبیب تمہیں دیں وہ لے لو، جن سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً آپ نے 2 رکعت صلاۃ کسوف کی نماز پڑھی، جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر نیچے گر گئے، اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھی تھی۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ اس موقع پہ نماز پڑھی جائے، اور 2 رکعت نفل نماز ہوتے ہیں، اور اس میں آپ آہستہ آواز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ ہو تو پھر اونچی آواز میں ہم تلاوت جو ہے وہ امام کریں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر لمبی دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری موجودگی میں ان پہ عذاب نہیں ہوگا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب کبھی ایسا موقع آئے تو استغفار کرو، صدقہ کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور فرمایا کہ جو میں آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ تو اس موقع پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ سورج گرہن جب لگ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سورج جو بہت روشن ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو گرہن لگا دیتے ہیں، اس کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں۔ دن میں ہی گویا رات والا ساما ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ روشنی اس لیول کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ یہ دکھاتا ہے کہ سورج سے روشنی ہم دیتے ہیں، اگر ہمارا عمر بیچ میں سے نکل آئے گا یہی سورج جو ہے وہ روشنی دینا ختم کر دے گا، اور ایک دن آئے گا بالکل ہی لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس لیے سورج گرہن کے موقع پہ سنت یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، اور لمبی نماز ہو، اور پھر دعائیں مانگی جائیں، صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، استغفار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آنے والے جو عذاب ہیں ان سے معافی مانگی جائے، پناہ مانگی جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کو اس موقع پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔